الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ وعلی اصحابہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، اللہ کریم کی عنایت سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف کی سیادت و قیادت میں یہ خیر کا سلسلہ جاری ہے اور اسلوب خطابت ورکشاپ کا آج تیسرا دن ہے۔ کل ہم نے ایک کامیاب خطبہ کے تشکیلی عناصر کے حوالے سے چند چیزیں عرض کی تھیں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ بس یوں سمجھیں جیسے بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہے۔ یعنی اس میں عنوان یہ ہے کہ خطیب اور مبلغ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، بسم اللہ ماشاء اللہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ عظیم مذہبی اسکالر استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب آپ اس مجلس شعور میں تشریف لائے ہیں، اور ابھی آپ انشاءاللہ میرے بعد صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ سے پہلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آج کا موضوع ایسے ہے جیسے بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہے۔ موضوع یہ ہے کہ مبلغ اور خطیب میں مشترکات کیا ہیں اور مفترقات کیا ہیں، یعنی وہ کون سے نقطے ہیں کہ جن پہ مبلغ اور خطیب کا اتحاد ہے، اور وہ کون سے نقطے ہیں کہ جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ امتیازی درجہ دیتے ہیں۔ تو تمہیداً گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور انسان کے اصلاح احوال کے لیے اللہ کریم نے اس کو ایک خوبصورت ایجنڈا کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ضروری ہے کہ انسان اس ایجنڈے پہ خود بھی عمل کرے اور صرف اپنا ہی سینہ منور نہ رکھے، بلکہ یہ روشنی آگے بھی لوگوں تک پہنچائے، اور اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لیکن تمہارا فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے
اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم نے انسان کو دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ذریعہ اظہار عطا فرمایا ہے، اور اس کو زبان کہا جاتا ہے۔ ویسے تو سارے ہی اعضاء بڑے قیمتی ہیں، اور ہر عضو میں اللہ کی معرفت کا ایک سامان موجود ہے، لیکن زبان کو عجوبہ قدرت کا نام دیا گیا ہے۔ عجیب چیز ہے کہ انسان جس کا دل جذبات کا محل ہے اور جس کا دماغ افکار کا محل ہے، ان دونوں کے درمیان زبان موجود ہے، اور یہ دل سے جذبات وصول کرتی ہے، دماغ سے افکار وصول کرتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے آگے ڈلیور کرتی ہے، اور پھر اسی طرح سامعین جو آڈینس ہیں وہ بھی اسی طرح اپنے دل اور دماغ کی خوراک اس سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت بندھن ہے جو اللہ کریم نے باندھا ہوا ہے۔ تو اس زبان سے جو اظہار کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقے کو تبلیغ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو خطابت کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل قریب المعنی ہے، ان میں کوئی بہت لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے، بلکہ بڑا معمولی سا ان میں افتراق ہے، باقی تقریباً سارے ہی نقطوں پہ اتحاد موجود ہیں۔ اس لیے کہ اگر جمعے کا خطبہ یہ تبلیغ ہے تو اس کو خطبہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم خطبہ کہہ رہے ہیں، اور خطبے کے آخر پہ وہی خطیب صاحب اپنا آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ نام خطبے کا تھا، خطبے کا نام رکھ کے بات شروع کی تھی، اور بات ختم تبلیغ پہ کی جا رہی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے ان دو لفظوں میں، قریب المعنی بھی ہیں اور قریب المفہوم بھی ہیں، بس چند چیزیں ہیں ہلکی سی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ قرآن مقدس میں لفظ بلاغ اللہ کریم نے بہت دفعہ استعمال فرمایا ہے، خاص طور پر انبیاء کے فرائض منصبی میں تو اس کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 20 ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 92 ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورۃ المائدہ میں ہے، مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سورۃ الرعد میں ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اور پھر سورہ ابراہیم کے اندر ہے، ھذا بلاغ للناس۔ اور پھر سورۃ النحل میں ہے، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور پھر سورہ نحل میں دوسری جگہ پہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر سورۃ النور اور سورۃ العنکبوت دونوں میں یہ آیت ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر سورہ یاسین میں ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر سورۃ الشورى میں ہے، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پھر سورۃ الاحقاف میں ہے، بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر سورۃ التغابن میں ہے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر سورۃ الانبیاء میں ہے، إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ پھر سورۃ الجن میں ہے، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ۔ پھر آگے سورۃ المائدہ میں ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ پھر سورۃ الاعراف میں ہے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ۔ پھر سورۃ الاعراف میں ہے، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔
پھر سورۃ الاحقاف میں ہے قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت بہ۔ پھر سورۃ الاحزاب میں ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ وہ کلمات ہیں جہاں اللہ کریم نے خاص طور پہ انبیاء کے فرائض منصبی میں اس کو تبلیغ کو ذکر کیا ہے، اور بلغ سے ہی پھر مصدر تبلیغ بنتا ہے اور فعل امر بلغ بنتا ہے، اسی سے اس کو تبلیغ کا نام دیا گیا۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے خطیب۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی اس کا مادہ اشتقاق بھی مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مقدس میں سورۃ الفرقان میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں خاطبہم یہاں مراد گفتگو ہے۔ اسی طرح وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم بات نہ کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں۔ تو یہاں بات کے مفہوم میں ہے فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ سامری تیرا مقصد کیا تھا، تو یہاں یہ لفظ خطبوں کا مقصد کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتادو تمہارا کیا کام ہے۔ اسی طرح قال ما خطبکما، اسی طرح قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہاں معاملہ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، یہاں فصل الخطاب جو ہے یہ فیصلہ کن بات اور فیصلہ کن امر کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، تو یہاں بھی خطاب گفتگو کے معنی میں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس میں بھی لفظ خطاب جو ہے یہ بات کے مفہوم میں ہے۔ تو کلام کرنے کے لیے کلام کو، گفتگو کو، معاملہ کو خطاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں لفظ قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال، ان میں مشترکات کیا ہیں۔ ایک خطیب ہے وہ بھی گفتگو کرتا ہے، اور ایک مبلغ ہے وہ بھی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، وہ بھی گفتگو کرتا ہے۔ تو مشترکات کیا ہیں؟ سب سے پہلا مشترک وہ حسن نیت ہی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر حسن نیت موجود نہ ہو تو اچھے سے اچھا عمل بھی وہ فساد کی لپیٹ میں ہے، اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کل میں نے حدیث پاک بھی بیان کی تھی کہ ایک بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا جو کہے گا کہ میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے لوگوں کی زبان سے یہ کہلوانے کے لیے قربانی دی تھی کہ لوگ تجھے بڑا مجاہد کہیں، تو وہ ہو چکا ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ایک سخی کے بارے میں، اسی طرح ایک قاری کے بارے میں ان کو جو ہے وہ منہ کے بال گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، چاہے آپ خطیب کے روپ میں ہوں یا آپ مبلغ کے روپ میں ہوں، سب سے پہلے آپ کے لیے حسن نیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حسن نیت کے اتنے قائل ہیں۔ والدین سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت اور جبلت کا تقاضا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، لیکن اللہ کریم نے بھی والدین سے محبت کرنے کا اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے محبت کرنے کا اور ان کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو تم جبلی تقاضوں کے تابع ہو کے ان سے محبت نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کے احکام کے تابع ہو کر محبت کرو، تو پھر یہ جبلی تقاضے بھی عبادت بن جائیں گے۔ تو حسن نیت کا انسانی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ دوسرا جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں
مقصد کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ خطیب ہو مبلغ ہو، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میرے دل کے اندر ہے، جو میں حسن نیت سے ایک تحفہ ان لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ تحفہ میں لوگوں تک پہنچا دوں، وہ شعوری بات میں لوگوں تک پہنچا دوں، وہ نور کا خزانہ میں لوگوں تک پہنچا دوں، میں لوگوں کی اصلاح اعمال کا باعث بن سکوں۔ مقصدیت میں دونوں میں یکسانیت ہے۔ خطیب بھی یہی چاہتا ہے اور ایک مبلغ جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس میں مقصدیت میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کریم کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب آپ یہ کرتے ہیں تو خطیب بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، اور مبلغ بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، اور اس کے اوپر اللہ نے جو اپنی رضا کا نور عطا فرمانا ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ مقاصد میں یہ بھی ہے کہ دین کا پیغام پہنچانا یہ مشن نبوت ہے، یہ مشن نبوت ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو مجھے اس مشن نبوت کی تکمیل میں جتنا میں حصہ ڈال سکتا ہوں میں بھی اپنا حصہ شامل کر لوں، تاکہ کل اس کار خیر میں، اس خیر کے قافلے میں جتنے لوگ شریک ہیں ان میں میرا بھی نام آ جائے۔ مقاصد میں یہ بھی ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی بھلا ہے کہ ایک انسان کو جو صحیح ٹریک پہ نہیں ہے اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا، تو آپ مہربانی کریں کہ یہ راستہ اختیار کر لیں، تو اس کے لیے آپ کا جو ذریعہ ہے وہ تبلیغ ہے، اس کے لیے آپ کا ذریعہ ہے وہ خطابت ہے، تو آپ اس طرح خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدین النصیحہ، دین تو سراسر بھلائی کا نام ہے، اور خطیب اور مبلغ بھی جب حسن نیت سے کام کرے گا تو اس کے اس سارے کام میں بھلائی موجود ہوگی۔ اور پھر جب آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان بشیر اور نذیر ہے، آپ ان دونوں شانوں کا مظہر بن جائیں گے، یعنی آپ کی شخصیت سے نبوت کے جلوے لوگوں کو نظر آئیں گے۔ نبوت کے جلووں سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ فیض نبوت کا اظہار آپ کی شخصیت سے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ تو اس لحاظ سے وہ میں نے چند مثالیں اس لیے عرض کر دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ مقصد میں دونوں میں یکسانیت ہے، خطیب بھی یہی چاہتا ہے اور مبلغ بھی یہی چاہتا ہے۔ نمبر 3، اثر انگیزی۔ اثر انگیزی دونوں میں موجود ہے۔ مبلغین بھی جن علاقوں میں گئے اگرچہ انہوں نے دھیرے دھیرے سادے انداز میں فردن فردن لوگوں سے ملے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بیٹھے، لوگوں کو تبلیغ کی، لیکن اثر انگیزی اتنی تھی کہ وہ علاقے بدل کے رکھ دیے، ان لوگوں کا مزاج بدل کے رکھ دیا، سوچوں کے دھارے بدل کے رکھ دیے، اور شہروں کے شہر مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح جن علاقوں میں جو بلند بانگ خطیب ہیں وہ گئے ہیں، تو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ منچن آباد کا علاقہ جو ہے یہ آدھا شہر کبھی بدعقیدگی کا شکار تھا، تو مولانا محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تقریر وہاں کی تو آدھا شہر سنی ہوگی، آدھے شہر کو صحت عقیدہ کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو بڑے ترنم کے ساتھ اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو اثر انگیزی دونوں کی مسلم ہے، تبلیغ کے اندر بھی اثر انگیزی ہے اور خطابت کے اندر بھی اثر انگیزی موجود۔ جی، دونوں میں زبان کا استعمال ایسا استعمال کہ جس میں بات اگلے کے نہا خانہ دل تک اتر جائے۔ اگر خطابت میں تشبیہ و استعارہ کا سہارا لیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ ایک بات کو کئی انداز میں
لوگوں تک پہنچا دیا جائے اور بات اگلے کے نہا خانہ دل تک اتر جائے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں، فلاں صاحب آتے ہیں اور آ کے نعت پڑھتے ہیں، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے۔ اسی کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے گداز لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کے سلسلے چھیڑتے ہیں، یہ بھی جملہ ہے، وہی بات ہے، لیکن اس کی اثر انگیزی میں فرق ہے۔ اسی کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے صوتی ظرف میں محبت رسول کی شراب ڈال کے آپ سب لوگوں کی سماعتوں کی ضیافت کرتے ہیں، بات وہی ہے، لیکن پیرائے اظہار نے اس کی تاثیر میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ زبان کا استعمال ہے، بہت سادہ انداز میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور جو خطیب ہیں وہ ذرا مسجع مکفّا، جس سے علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب جب بولتے ہیں تو تشبیہ و استعارے کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، ایسے بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو دلائل کا استعمال دیکھیں، دلائل کی حیثیت گفتگو میں ایسے ہوتی ہے جیسے کسی بلڈنگ میں سریا اور سیمنٹ کی اہمیت۔ سریا اور سیمنٹ سے جیسے کوئی بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے، ایسے ہی گفتگو دلائل کے ساتھ، دلائل کی قوت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے۔ بڑی لمبی باتیں بندہ کرے اور اس کے اندر کوئی دلیل نہ ہو، عقل و منطق کی کوئی بات نہ ہو جو اگلے کے ذہن کو یا دل کو خوراک نہ پہنچا سکے، تو وہ ہوا منصورہ ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے اس سے کوئی اثر نہیں لیتے۔ اثر کے لیے ضروری ہے کہ دلائل کا استعمال کیا جائے، اور خطیب زیادہ زور کے ساتھ دلائل استعمال کرتا ہے، مبلغ ذرا دھیمے دھیمے لہجے میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جی، دونوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ دونوں ماضی کی روشن مثالیں بیان کر کے حال کے سنوارنے اور مستقبل کی پیش بندی کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے مبلغ ہو چاہے خطیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ ماضی کا تذکرہ جب بھی کرے تو تذکرہ برائے تذکرہ نہ ہو، بلکہ ماضی سے نور کشید کرے، اور نور کشید کر کے اس سے حال کو بھی مزین کرے اور اس سے مستقبل کے لیے بھی لایا عمل لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو یہ ہے، یہ دونوں خطیب بھی ایسے ہی کرتا ہے اور مبلغ بھی ایسے ہی کرتا ہے، یہ دونوں کے مشترکات ہیں۔ اور میں اختصار کی طرف جا رہا ہوں۔ سامعین سے تعلق دونوں کے لیے ضروری ہے، مبلغ ہو یا خطیب ہو، تو وہ اپنے سامعین کو دیکھے، پرائمری لیول کے ہیں، مڈل لیول کے ہیں، ہائی کلاس کے ہیں، یا پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہیں، یا کس لیول کے لوگ ہیں، یا بالکل دیہاتی ہیں، کس لیول کے لوگ ہیں، تاکہ ان کے سطح ذہن کے مطابق کلم الناس علی قدر عقولہم کی روشنی میں ان سے بات کریں، تاکہ بات ان تک صحیح اپنے پورے مفاہیم کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو مبلغ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے اور خطیب کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، یہ تو تھے مشترکات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب چند مفترقات وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ دونوں کا تاریخی پس منظر میں تھوڑا سا افتراق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔
تاریخ میں بھی یہ قبل الاسلام بھی بڑے بڑے خطباء موجود ہوتے تھے، اور وہ اپنے بیان کو جو ہے وہ ذریعہ اظہار بناتے تھے اور بڑی بلند بانگ گفتگو کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے جاہلی معاشرہ میں خطابت کو ایک بہت بڑے اعزاز کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا کہ فلاں بندہ وہ ملکہ خطابت رکھتا ہے۔ تو اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دھیمے انداز میں بھی بات کرتے تھے اور کسی کو کسی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، وہ تبلیغ تھی۔ اور خاص طور پہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو دیکھیں تو جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سبھی کوئی بلند بانگ خطیب کی صورت میں سامنے نہیں آئے، بلکہ ایک مؤثر مبلغ کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اچھا جی، ایک یہ ہے کہ دونوں کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے، میں نے شاید پیچھے کچھ اس کا اظہار کر بھی دیا ہے۔ تبلیغ میں نرم، غیر رسمی اور دوستانہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ تبلیغ میں نرم، غیر رسمی اور دوستانہ انداز اپنایا جاتا ہے، جبکہ خطابت میں جوش و ولولہ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنی بات کے پہنچانے کا، اور یہ باقاعدہ اور پر اثر انداز میں اس میں بات کی جاتی ہے۔ دوسرا مفترق یہ ہے جی کہ طریقہ کار میں بس بڑا نامینل سا فرق ہے۔ تبلیغ میں فردن فردن یا چھوٹے گروہوں میں بات کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی داد و تحسین پیش نظر نہیں ہوتی، لیکن یہ جو خطابت ہے اس میں بھی بات ہی پہنچائی جاتی ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی یہ چیز بھی پیش نظر آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کہا اور لوگوں نے کیسے سنا، میں نے کس انداز میں بات کی اور لوگوں نے اس کو کس انداز میں لیا۔ یہ تھوڑا سا طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ خطابت جو ہے یہ بہت بڑے مجمع کے سامنے ہوتی ہے، اور تبلیغ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ مقصد کی نوعیت، تبلیغ میں مسلسل دعوت، اصلاح احوال، اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کام میں تسلسل ہونا چاہیے، بے شک دھیمے انداز میں ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کام چلتا رہے، اور اس کے لیے محنت آورز کے اعتبار سے زیادہ گھنٹے اس کے اوپر لگانے پڑتے ہیں، اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ لیکن خطاب اس کے لیے محنت اور توانائی زیادہ خرچ کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ کوئی زیادہ مواقع ان کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ایک کہیں کسی نے ایک جلسہ کیا ہے تو دوسرے دن پھر تو وہ جلسہ نہیں کر سکتے، تبلیغ تو دوسرے دن پھر بھی کی جا سکتی ہے، تیسرے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، تبلیغ بھی اثر انداز ہوتی ہے، خطابت بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن تبلیغ دھیرے 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 اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اپنے اثرات بڑے گہرے چھوڑتی ہے۔ خطابت یہ اس کا اثر جو ہے نا یہ فوری ہوتا ہے، اور یہ فوری انسان کو آمادہ عمل کر دیتی ہے۔ حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایکٹ کیا تھا وہ ایک تقریر سن کے کیا تھا۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایکٹ کیا تھا وہ ایک تقریر سننے کے بعد کیا تھا۔ تو جو خطابت ہے یہ فوری ایکٹ کرتی ہے، یہ فوری اثر چھوڑتی ہے۔ تبلیغ دھیرے دھیرے اپنے اثرات دیتی ہے، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے اور اللہ رسول کا پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ آپ مبلغ بنیں تب بھی، آپ خطیب بنیں تب بھی حسن نیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا اور حسن کلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ کل میں نے آپ کو وہ کامیاب خطبہ کے جو تشکیلی عناصر تھے اس حوالے سے عرض کیا تھا، اگر وہ ساری چیزیں انسان کے پیش نظر ہوں
تو انسان اس میدان میں ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیقات خاص سے نوازے اور ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ میں قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین العزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پینل کا حصہ مجھے بنایا۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور خاص دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور آپ کے فیوزات سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت علامہ مفتی محمد اسلم رضوی صاحب زیدہ مجدہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس ورکشاپ کے لیے ٹائم عطا فرمایا اور خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرمائی اور اپنے موضوع کے عین مطابق بہت ہی خوبصورت اور مواد کے ساتھ 1 بائی 1 پوائنٹس کی شکل میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ کریم آپ کے سایہ عاطفت کو دراز فرمائے اور آپ کے علم و فضل میں مزید ترقی اور برکت نصیب فرمائے۔ مجھے جو آج میرے لیے موضوع اس میں ہم نے شامل کیا تھا وہ ہے خطابت کی باریکیاں اور نزاکتیں۔ تو کچھ چیزیں بیسک رولز ہوتے ہیں اور انگریڈینٹس یا بنیادی تشکیلی عناصر ہوتے ہیں جن پہ پہلے بات ہو چکی ہے، تو 3 دن سے اسی پہ بات ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی باریکیاں، نزاکتیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈیکوریٹ کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس عمل کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ تو میں ان میں سے چند چیزیں جو پیش نظر رہیں، میں چاہ تو رہا تھا کہ زیادہ اس میں کچھ مواد میں عرض کروں، لیکن صبح سے آج ہماری مصروفیت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ مسلسل مہمانوں کی آمد رہی، تو میں ابھی بالکل سیدھا ادھر سے ہی جو ہے وہ حاضر ہوا، تو اس لیے جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو موضوع کے انتخاب کی نزاکت ایک جو ہے وہ میں عرض کروں گا، کیونکہ انتخاب بہت نازک معاملہ ہے کہ آپ موضوع جو اپنے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ جمعے کا موضوع ہے، چاہے وہ کسی اور خطبے کا موضوع ہے، تو یا درس قرآن دیتے ہیں، کہیں آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو بعض لوگ رینڈملی موضوع کو چن لیتے ہیں کہ جو چیز سامنے آئی اسی کو موضوع بنا لیا، یا گھر سے نکلا، بس میں بیٹھا، جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، راستے میں سوچتا گیا آج میرا موضوع کیا ہوگا۔ تو جب اس طرح کے رویے ہم اختیار کرتے ہیں تو پھر عوام کے اندر اکتاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے اس خطبہ جمعہ کی معنویت کم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ پھر بالکل آخری لمحے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں خطیب صاحب تیاری کر کے تو آتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم بھی اس وقت جائیں گے جب ہمیں یقین ہوگا کہ اب خطبہ مکمل ہو چکا ہے، تاکہ ہم نماز ادا کر کے واپس آ جائیں۔ تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم تیاری نہیں کرتے، ورنہ وہ مساجد جہاں خطباء صحیح تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور موضوع کے انتخاب میں ان کے ہاں ایک دلچسپی بھی پائی جاتی ہے اور وہ زندہ موضوعات منتخب کرتے ہیں، تو پھر وہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کے آنے سے پہلے لوگ اپنی اپنی جگہ جو ہیں ان پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ خطبہ شروع ہوگا، ہمیں کوئی نئی بات ملے گی، اور شوق سے وہ آتے ہیں اور اپنے دامن میں نئے نئے پھول چن کے وہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب میں نے یہ خطبات بیرہ شریف ہم نے مرتب کی، تو اس کے شروع میں جو اس کا مقدمہ ہے اگر آپ پڑھیں تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب مجھے ادھر خطابت کا موقع بیرہ شریف میں ملا، میں راولپنڈی جمعہ پڑھاتا تھا، تو ایک جمعہ جو پہلا ہے اس میں میں نے صورتوں کے فضائل پہ تقریر کی کہ یہ صورت پڑھیں تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بھی ابھی اندازہ نہیں تھا اتنا کہ بیرہ شریف کا جو ممبر ہے اس پہ کس طرح کی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو جب وہ ہو چکی تو مجھے پیر صاحب نے اپنے کمرے میں طلب فرمایا اور مجھے فرمانے لگے کہ یہ دم چھو اور فضیلتیں بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مجھے یاد کہ ہم یہ فضیلتیں بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ ڈیوٹی ہم نے نہیں لگائی کہ آپ فضیلتیں بتائیں، آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ زندہ موضوعات پہ بات کریں۔ یہ پیر صاحب کے لفظ تھے، زندہ موضوعات پہ بات کریں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ زندہ موضوعات سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں ارد گرد آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت کس بات کی ہے، کیا چیز معاشرے میں اس وقت لیکس کر رہی ہے، یہ کمی کس چیز کی ہے، اصلاح معاشرہ جس سے ہو جائے یا معاشرے کی کوئی ضرورت جس سے پوری ہو جائے،
معاشرے کے عیوب جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہیں زندہ موضوعات۔ تو اس لیے ایک تو موضوع کے انتخاب میں آپ یہ کوشش کریں کہ روایتی موضوعات سے اجتناب کیا جائے۔ ہمارے ہاں وہ جیسے ہے کہ وہ الخطیب پہلے چلتی تھی اور 12 تقریریں اور اس طرح کی کچھ کتابیں وہ ہمارے خطباء ذات نے رکھی ہوتی ہیں، اور ان سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کون سی مناسبت۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جمعے کے خطیب ہیں اور اس دفعہ جناب یہ جمعہ فلاں جو اللہ کے ولی ہیں یہ ان کا یوم وصال ہے تو لازم ہو گیا کہ آپ نے یہی پڑھانا ہے۔ یہاں بیرا شریف میں ہم نے یہ منہج رکھا ہوا ہے کہ جو مناسبت ہوتی ہے اس سے صرف نظر نہیں کرتے، کیونکہ اس کا بیان بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی جو 20 منٹ ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ اخبارات کا سارے ہفتے میں مطالعہ کریں۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، میڈیا کے ساتھ جڑے رہیں، خبریں پڑھیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے رہیں، عالمی حالات پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ خطابت میں کسی لیول پہ پہنچیں تو وہ خطیب جو عالمی حالات سے جڑا ہوا ہے اور اخبار پڑھتا ہے اور سوشل میڈیا سے جڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو وہ دیکھتا ہے وہ جمعے پہ اسے اپنے موضوع کا حصہ بناتا ہے، اسے ڈسکس کرتا ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ چیلنجز سامنے درپیش ہیں، فلاں ملک کے صدر نے یہ بیان دیا ہے، اور فلاں قانون جو ہمارے ملک میں پاس ہوا ہے اس قانون کہ یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور پھر اس پہ وہ دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ ہیں زندہ موضوعات۔ میں مثال دیتا ہوں، آج کل ہمارے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ ایک نئی بات کی ہوئی ہے، یہ بالکل ان دنوں کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاوند جب اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو اس وراثت میں سے طلاق یافتہ جو عورت چلی گئی ہے فارغ ہو کے اس کو بھی آدھا جائیداد میں حصہ اسے دیا جائے گا، آدھا جائیداد میں سے حصہ اس کو دیا جائے گا جو طلاق ہو چکی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن کے قانون وراثت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اس نے پتہ نہیں کوئی یورپین ممالک کے قوانین کو دیکھ کے تو اس سے سملر کرتے ہوئے ایک شک ڈال دی۔ اب آج کل اس پہ لکھا جا رہا ہے، اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کے فیصلے کے اوپر مذمت کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کہاں سے فیصلہ کر دیا کہ جناب جو خاوند ہے اس کی طلاق ہو چکی، عدت گزر چکی، وہ فارغ ہو چکی، اور اب آپ اسے جائیداد میں آدھا حصہ دے رہے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کر دیا؟ اسلام نے تو وراثت کے سارے اصول بیان کیے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں کم عمر شادی کا جو مسئلہ ہمارے ہاں موجود ہے، اب اس میں وہ انہوں نے کہا جی کہ حد مقرر کر دی حکومت پاکستان اور ہماری عدالتوں نے کہ 18 سال جب عمر ہوگی اس وقت نکاح رجسٹر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کسی بچی کا نکاح رجسٹر ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک پاکستان کی طرف سے ہمارا ایک اپنا فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون تو یہ نہیں کہتا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت محمدی نے اسے سن بلوغ سے جوڑا ہے، اور سن بلوغ جو ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی وہ بالغ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو نکاح ان کا رجسٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عدالتیں ایسے قانون بنائیں جو اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ ہوں اور تضاد ہو تو اس کو بھی آپ موضوع بنا سکتے ہیں، اس پہ آپ شریعت کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند مثالیں پیش کی۔ پھر ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ روایتی تقریری کتب کی عادت نہ بنانا، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ الخطیب اور اس طرح کی، کہ اگر آپ کو عادت ہی یہ بن گئی کہ آپ نے بنائی وہ تقریر جو، حتیٰ کہ ہم خود بیرا شریف سے ایک PDF کا خطبہ شائع کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف آؤٹ لائن ہے اور یہ تقریب الالفہم ہے، اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ منوان یہ خطبہ دیں۔ اور ہمارے بہت سے شاہین علماء کرام اس سے تھوڑا آئیڈیا لے لیتے ہیں، پھر اس میں خود اپنی طرف سے مواد جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، انہیں تھوڑی بہت اس سے ایک مدد مل جاتی ہے، لیکن بالکل پورے کا پورا کوئی خطبہ پڑھایا اس کو بیان کر دینا یہ کوئی ایک اچھی روایت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں جو چیزیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا عصر حاضر سے جڑا رہنا، خبروں سے، چیزوں سے، اخبارات سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ انگلش اور عربی سکالرز کو سننے کی عادت بنانا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔
ہم ساری زندگی اپنے ہی ماحول میں بند رہتے ہیں. بہت اچھے اچھے اسلامک اسکالر انگلش میں گفتگو کرنے والے موجود ہیں, عربک میں گفتگو کرنے والے موجود ہیں. تو آپ اپنے دائرہ سماعت کو وسیع کریں اور انٹرنیشنل اسکالرز کو سنیں. اب اس میں اگر میں چند نام لے لوں تو احمد دیدات کے مناظرے سننے چاہیے, یہ سارے نیٹ کے اوپر موجود ہیں. کیا نام ہے؟ احمد دیدات, احمد دیدات. یہ ذاکر کیا نام ہے؟ ذاکر نائک. ذاکر نائک تو اب مشہور آ کے ہوا ہے نا, یہ اصل میں احمد دیدات سے متاثر تھا. اور احمد دیدات ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق تھا. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بیسیوں سینکڑوں عیسائی اور یہودی راہب اور پادری جو ہیں ان کو شکست دی ہے, اور بالکل آن دا ریکارڈ انہوں نے انگلش میں مناظرے کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کمپیریٹیو ریلیجن میں اور تقابل ادیان میں ہمارے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اگر آپ کبھی نام یہ لکھ لیں اور کبھی آپ کا دل کرے اور بار بار سنیں, سمجھ نہ آئے پھر سنیں, تو ایسے سکالرز کو سنیں اور دیکھیں کہ وہ دلیل کا رد کیسے دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, ان کا انداز خطابت کیا ہے. تو انٹرنیشنل سکالرز کو بھی سننا چاہیے. مجھے یاد ہے علامہ رضا الدین صدیقی صاحب نے ایک دن ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ احمد دیدات اس دور میں مناظرے کرتے تھے جب حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے. تو آپ یہاں پہ مغرب کی نماز آپ نے دربار شریف میں پڑھی, تو آپ نے سارے طلباء کو فرمایا, کیونکہ آپ خبریں ہر روز سنتے تھے اور بیرونی حالات سے بھی آگاہ رہتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ احمد دیدات نے امریکہ میں عیسائیوں کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. تو تمام طلباء 2 نفل شکرانہ کے ادا کریں. کیا فرمایا؟ تمام طلباء 2 نفل شکرانہ کے ادا کریں, کیونکہ آج اللہ نے امریکہ میں اسلام کو یہ علمی فتح عطا فرمائی. تو یعنی دیگر ملکوں کے اسلامک سکالرز کو بھی سننا اور ان سے جڑے رہنا, یہ ہمارے مرشد کریم نے ہمیں یہ سکھایا. اسی طرح ایک اور سکالر ہیں جن کا نام ہے شیخ حمزہ یوسف. یہ تو اس وقت بھی موجود ہیں, امریکہ میں ہیں, اور بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ مراکش اور یہ جو موریتانیہ ہے, موریشیس جسے کہتے ہیں, موریتانیہ, وہاں سے بہت بڑے عالم ہیں. لیکن اور انگلش میں گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے زیتونہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے امریکہ میں ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہے, اور ینگ سکالر ہیں, ان کو ضرور سننا چاہیے, شیخ حمزہ یوسف. عربی میں 3-4 سکالرز کے میں نام لیتا ہوں. شیخ حبیب علی الجفری, آپ میں سے اکثر انہیں جانتے ہوں گے, یہ شاکر صاحب اچھا جانتے ہیں. شیخ حبیب علی الجفری, ان کے دروس سنیں. ان کے بہت سے دروس اس وقت انٹرنیٹ پہ میسر ہیں. فصیح عربی بولتے ہیں, اور کیسے گفتگو کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ سنیں گے, آپ کہیں گے جی یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن آپ سننا جاری رکھیں گے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی, اور پھر آپ کو لطف آئے گا کہ اصل عربی زبان میں دین بیان ہو رہا ہے. اور پھر آپ کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذہنی افق وسیع ہوگا اور آپ کو مزید اعتماد حاصل ہوگا. تو شیخ حبیب علی جفری کی ایک 30 قسطوں پہ مشتمل سیریز ہے جس کا نام ہے ایھا المرید, ایھا المرید. تو اس میں تصوف انہوں نے بیان کیا ہے عربی میں, اور یہ دمشق میں ان کے دروس ہوئے ہیں, انٹرنیٹ پہ سارے دستیاب ہیں. تو اس طرح کی چیزیں سنیں. اسی طرح ایک ہیں جی مفتی علی جمعہ محمد, جو اس وقت بھی 2 دفعہ 3 دفعہ وہ مصر کے مفتی اعظم رہے ہیں, اور مصر کی پارلیمنٹ کی مشائخ کونسل کے وہ صدر ہیں. اور ان کی گفتگو جو عقائد پہ, فقہ پہ اور دیگر امور پہ وہ بہت قیم ہوتی ہے. ایک بہت بڑے مفسر قرآن عرب کے جو حضور ضیاء الامت کے ہم اثر ہیں, 1998 میں حضور ضیاء الامت کا پاکستان میں وصال ہوا, اور مصر میں 1998 میں ان کا وصال ہوا, اور ان کا نام ہے شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام ہے جی؟ شیخ متولی شعراوی. 20 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر شعراوی ہے, اور بہت زبردست ان کے دروس ہوتے تھے. تو اگر ان کو بھی کبھی کبھی سنا جائے, کچھ ان کے کلپس بہت مشہور ہیں, تو ہمیں ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم پورے انٹرنیشنل جو سکالر ہیں ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے اسلاف ہیں. شیخ حبیب عمر جو یمن میں ہیں, شیخ حبیب عمر, ان کی جب انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ان کے دروس ہوتے ہیں تو کم از کم 2 لاکھ کا مجمع ان کے دروس میں بیٹھا ہوتا ہے, اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی بڑے ان کی فین فالوئنگ ہے, اور خالص تصوف بیان کرتے ہیں. انہوں نے احیاء العلوم کی 4 جلدوں کو ایک جلد میں ملخص کیا ہے جس کا نام ہے قبس النور المبین, اور بہت مفید کتاب ہے. تو ان کو بھی آپ سنیں, شیخ حبیب عمر کو. تو یہ شیخ حبیب علی کے استاد بھی ہیں یہ, اور شیخ ہیں. تو یہ چند نام میں نے انٹرنیشنل سکالرز کے انگلش اور عربی میں
ذکر کی۔ ایک اور نزاکت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نفاست ضروری ہے خطیب کے لیے، نظافت بھی ضروری ہے، یعنی اس کا لباس، اس کے چلنے پھرنے اور گفتگو کا انداز شائستہ ہو۔ ہمارے تو ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو خطیب یا مبلغ ہے اس کی جوتا اتنا قیمتی ہونا چاہیے کہ اس سے ہی لوگوں کی نظر اوپر نہ اٹھ سکے، یعنی وہ بھی نفیس اور اچھا ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ضرور، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس جو اللہ نے دیا ہے تو فَلْيُظْهِرْ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ، تو اللہ کی ان نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ تو جتنی آپ نفاست کا خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ جو اپنی قدر خود نہیں کرتا پھر لوگ بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو ایک خطیب اور مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے حسن لباس اور حسن نظافت کا خیال رکھے، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے، لوگ اسے سن کے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس کے بال جو ہیں اگر اس نے رکھے ہیں تو پراپر جو حضور کی سنت ہے، تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا، اچھا لباس، ان ساری چیزوں کا خیال رکھے۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایسے رلی ہوئی حالت میں اگر وہ پہنچے گا عوام کے سامنے تو اس کے گفتگو میں بھی اچھا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر پسندی میں اتنا نہ الجھ جائے کہ وہ ہمیشہ اپنے ظاہر کو سیٹ کرنے میں ہی آدھا خطبہ گزار دے۔ یہ بعض لوگ کسی دوسرے کو کاپی کرتے ہیں تو وہ کاپی اس حد تک کر لیتے ہیں کہ اینک ٹھیک کرنے کا انداز بھی انہوں نے وہی بنانا ہوتا ہے، ایسے بار بار، اور پھر ٹیشو لے کے ایسے ہی بار بار وہ چہرہ صاف کرتے نظر آئیں گے۔ تو اس سے دکھلاوا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایک ایسی ویوز آتی ہیں جس سے لوگ پھر اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ سادہ اسلوب ہو، خوبصورت ہو، لیکن معیاری اور اچھا ہو، اور اس میں بہت زیادہ مظہر پرستی نہیں ہونی چاہیے، اور مظہر پرستی سے مراد ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں میں مبتلا نہ کر دے۔ غلط حوالہ دینا روب ڈالنے کے لیے، یہ بھی بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ پڑھا ہوتا نہیں ہے خود اور نہ ہی کراس چیک کیا ہوتا ہے جو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک دو حوالے ویسے ہی بیان کر دیے، بھائی چلیں لوگ کہیں گے کہ بڑا عالم ہے۔ علامہ رضا الدین صدیقی صاحب قبلہ استاد جی کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے، مجھے یاد ہے، قبلہ رضوی صاحب اور نبی تھا اس وقت، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ چکوال میں ایک خطیب تھے، وہ نام بھی لیا تھا مجھے یاد نہیں، تو وہ خطابت کر رہے تھے، تو انہوں نے اب دیکھا کہ میں نے چیز تو بیان کی ہے تو کتاب کا نام تو لیا کوئی نہیں، تو میری تقریر کیسے اتھینٹک ہوگی، 4-5 علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ویسے وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ یہ روایت فوق الجبلین میں لکھی ہوئی ہے۔ کس میں لکھی ہوئی ہے؟ فوق الجبلین۔ اب فوق الجبلین کتاب ہی کوئی نہیں، یہ ویسے ہی اس نے اپنی جانب سے ایک بارہ سا نام بنا دیا کہ فوق الجبلین، 2 پہاڑوں کے اوپر۔ تو اس طرح کا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ روب ڈالنے کے لیے خود ساختہ کتابوں کے نام لے لیے جائیں، بلکہ وہ تو ہم پہلے دن بھی ہم نے بیان کیا، جو بیان کرنا ہے پورے مطالعہ کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، حوالے کو چیک کرنے کے بعد، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا جو کریڈٹ ہو وہ اسے دینا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے خطباء کے ہاں ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب زیدہ مجدہ، انہوں نے باحوالہ گفتگو کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کا پورے حوالے کا اہتمام کیا ہے، اور حتیٰ کہ اب جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں باقاعدہ انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں، اسکالرز ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز پہ حوالے لگانا۔ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کوئی بھی گفتگو سنیں گے تو اس میں آپ جب وہ گفتگو کر رہے ہوں گے اور ویڈیو آپ ان کی دیکھ رہے ہوں گے، جب بھی وہ کوئی حدیث یا آیت بیان کریں گے تو سکرین پہ فوراً اس کا حدیث نمبر، بلکہ ایک ہی نہیں بلکہ 10 حوالے ایک حدیث کے سامنے سکرین پہ آ جائیں گے کہ یہ حدیث فلاں 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 کتاب میں فلاں صفحہ نمبر پہ موجود ہے۔ تو اس قدر دقت کا جو اہتمام خطباء میں انہوں نے کیا ہے، یہ ایسا ہے کہ جو قابل تقلید ہے، اور اس میں باقی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں اور اس کی عادت ڈالیں کہ جو بات کی جائے وہ باحوالہ کی جائے۔ اکثر ایک بات تو میں سناتے ہی رہتا ہوں، پچھلے کورس میں بھی سنائی اور کئی دفعہ، لیکن یہاں ریلیونٹ ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ گجرات کے علاقے میں ایک دفعہ جب میرا جانا ہوا تو وہاں میں مصر جا رہا تھا، تو وہ ایک نیا خطیب لے کے آئے تھے کہ یہ آپ کو ریپلیس کرے گا، یہ آپ کا آخری جمعہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ ہے۔ تو 20 منٹ میں نے خطاب کیا اور 20 منٹ وہ جو خطیب صاحب تھے انہوں نے کیا۔
تو پہلے ہی خطاب میں وہ کسی معروف ادارے کے پڑھے ہوئے تھے جو اہل سنت میں ایک بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، تو اس میں وہ آئے تو انہوں نے سر لگا کے خطاب کیا اور یہ کہا کہ انگوٹھے چومنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ جائز ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی نے اسے موضوعات کبیر میں نقل کیا ہے۔ اور استاد صاحب سمجھ گئے کہ علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات کبیر میں نقل کیا۔ وہ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، نعرے لگ گئے۔ میں نے بعد میں ان سے گزارش کی کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لی، آپ نے یہ سمجھا کہ موضوعات کبیر سے مراد ہے بڑے موضوعات، حالانکہ موضوعات کبیر کا مطلب ہے من گھڑت حدیثوں کا مجموعہ۔ موضوع حدیثیں علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں لکھی ہیں کہ یہ حضور کے فرمان نہیں ہیں، اور لوگوں نے یہ حضور کے فرمان بنا کے پیش کیے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی موضوعات کبیر میں لکھا ہے اور یہ دلیل ہے، تو آپ نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی۔ آپ پڑھ تو لیں کہ موضوعات کبیر کا موضوع کیا ہے۔ تو یہ بڑی نزاکت ہے اس چیز میں کہ آپ بات کرتے ہوئے دیکھیں کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ آپ کے حق میں ہے یا آپ کے مخالف ہے۔ ویسے انگوٹھے چومنے پہ صحیح بڑے دلائل موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب نے اس پہ قرآن سے استدلال کیا۔ اس وقت میں میرپور گلزار حبیب میں پڑھتا تھا، دوسرے سال کا طالب علم تھا، تو ہم گئے، بہت بڑا اجتماع تھا۔ تو علامہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب جو ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اردو ادب میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جب اس پہ بات کی کہ لوگ کہتے ہیں یہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں، انہوں نے کہا آئیں میں قرآن سے آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اور دلیل کیا دی کہ سورہ یاسین کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ آیت ہے نا کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی، وَتَشْهَدُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے، پاؤں بول کے بتائیں گے کہ یہ کس طرف جاتا تھا۔ تو یہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ جو آدمی حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتا تھا تو کیا اس کے ہاتھ بول کے نہیں کہیں گے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب ان کا نام آتا تھا تو یہ ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ تو یہ کیسی خوبصورت دلیل ہے قرآن سے جس کا استنباط کیا گیا، تو ہمیں موضوعات کبیر جیسے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس میں 2-3 باتوں کا مزید اضافہ ہے۔ جو خطیب معاشرے سے کٹا ہوا ہو وہ کسی اور دور کی بات کرتا ہے، تو یہ کسی شکل میں ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں کہ ہر وہ بات اور موضوع جو ہے وہ اختیار کریں، حتیٰ کہ آپ نے سیرت بھی بیان کرنی ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ عصر حاضر سے اس کو جوڑ کے بیان کیا جائے۔ بعض لوگ ساری گفتگو سیرت پہ ہی کرتے ہیں لیکن وہ 1500 سال پہلے کے ماحول کی بات کر کے وہیں پہ روک دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت اچھا کام ضیاء النبی شریف میں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے کیا، اور مصر شام کے جو عالم دین ہیں شیخ سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ، یہ میں آپ سب کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ کتاب کا نام ہے فقہ السیرہ۔ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر واقعے کو عصر حاضر سے جوڑا ہے۔ مثلا حضور کی ولادت عصر حاضر میں اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں، حضور کی رضاعت عصر حاضر میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، پھر حضور کا بچپن عصر حاضر میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں۔ تو وہ ہر ایک سیرت کا متن ذکر کرنے کے بعد 2-2 صفحے عصر حاضر کے دروس بھی ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس پہ الحمدللہ ہم نے آج سے 2 سال پہلے نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے 28 لیکچر ریکارڈ کیے تھے رمضان المبارک کے عنوان سے، اور ابھی ہمارے علامہ صہیب شہباز صاحب کی یہ بڑی کاوش ہے کہ وہ اس میں سے کلپ نکال کے مسلسل سوشل میڈیا پہ دے بھی رہے ہیں۔ اور ایک اور کام الحمدللہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے 3 طلباء نے دورہ حدیث کے مقالے کے طور پر نقوش مصطفیٰ کو 3 جلدوں میں لکھ دیا ہے مکمل، وہ 28 لیکچر لکھے گئے ہیں اور الحمدللہ عنقریب وہ زیور طباعت سے آراستہ ہوں گے۔ اس میں ہم نے شیخ سعید رمضان البوطی کی طرز پہ اردو زبان میں یہی کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیرت کے ہر واقعہ کو عصر حاضر سے ریلیونٹ کر کے بیان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فروعی اختلاف پہ متنازع گفتگو نہ کریں، یہ بھی نزاکت عصر حاضر کی ہے، باریکی ہے کہ بعض لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کوئی نہ کوئی اختلافی موضوع نہیں چھیڑوں گا تو میری تقریر لگے گی نہیں. یہ جو ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آج تقریر لگی ہے یا نہیں لگی، تو لگے گی تب کہ جب میں کوئی ایسی سخت بات کروں گا جس کا تعلق فروعی اختلافات سے ہے. تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. ہمیں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. کیا جملہ ہے جی؟ اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. بغیر ضرورت کے کوئی ایسا موضوع نہ اختیار کریں کہ جس سے خواہ مخواہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا مقصود ہو یا کوئی ایسا، بلکہ اس وقت اختلافی موضوع پہ بات کریں جب ضرورت محسوس ہو. کوئی انکار کرے، کوئی اعتراض کرے، اس وقت ضرور آپ اپنا علمی رد پیش کریں، لیکن اس بغیر ضرورت کے اپنے موضوعات کے اندر فروعی اختلافات جو ہیں ان کو ڈسکس نہ کریں، ورنہ آپ کی معاشرے میں پہچان ہی یہ ہو جائے گی کہ یہ اختلافات کو ہوا دیتا ہے، یہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے، یہ نفرت کی بات کرتا ہے. تو اس طرح کی اپنی شناخت آپ نہ بنائیں. ایک اور بڑی نزاکت میں اہم بات ہے، بہت اہم، خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بحیثیت خطیب وہ عزت پائے تو وہ عوام سے اپنے میل جول کو محدود رکھے. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ تقریر سے پہلے یا بعد میں جہاں جائے وہاں کے لوگوں سے ایسی گپ شپ میں مشغول نہ ہو جائے جو مزاح اور لطیفوں پہ مبنی ہے. ہمارے بعض خطباء کی، نعت خوانوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے، وہ جہاں جاتے ہیں تو اپنی نجی محفل میں بیٹھ کے سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں اور وہاں کھلی گپ شپ ہر طرح کی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر بہت سے تضادات ان کے سامنے آتے ہیں کہ وہ ممبر پہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کے سامنے ہی نجی گفتگو میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ان سے سرزد ہوتی ہیں، جس وجہ سے ان کا جو ایک اعتبار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ یہ عادت بنائیں کہ لوگوں سے جب ملیں تو آپ کا بہت باوقار انداز میں ان سے میل جول ہو، ضرورت کی بات ہو، محبت کی بات ہو. ہاں ایک لمبی نشست اگر آپ کی نوجوانوں کے ساتھ ہو تو وہ اچھے موضوعات پہ نصیحت یا کسی خیر کی بات پہ مبنی ہونی چاہیے. کبھی بھی اپنی نجی گفتگو میں ایسے جو عوام الناس ہیں ان کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کریں جو آپ کو ان کی نظر میں ہلکا کر دے اور آپ کا اعتبار کھو جائے. یہ بھی ایک خطیب کے لیے بہت ضروری. 4 کتابیں میں ہر دفعہ بتاتا ہوں جو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ بتایا کرتے تھے خطباء اور مبلغین کے لیے کہ یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. پہلی کتاب احیاء العلوم، 4 جلدوں پر امام غزالی کی کتاب ہے علیہ الرحمہ. کیا نام ہے جی؟ احیاء العلوم. احیاء العلوم یہ آپ خریدیں اور آپ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگلش عربک بھی موجود ہے، اصل تو عربی میں ہے، تو آپ اس کو ضرور اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں. دوسری ہے ترجمان السنہ. کیا ہے جی؟ ترجمان السنہ. یہ بدر عالم میرٹھی اس کے مصنف ہیں، بدر عالم میرٹھی. اور یہ بھی حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا جو ایک خطبہ ہے جس کا نام ہے ہماری ذمہ داریاں کے نام سے ایک پمفلٹ ہے، اس کے اندر بھی ان کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ حضور ضیاء الامت طلباء کو تلقین فرماتے تھے کہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. نمبر 1 احیاء العلوم، نمبر 2 ترجمان السنہ بدر عالم میرٹھی کی، نمبر 3 ریاض الصالحین. وہ تو ویسے ہی ہمارے مطالعہ میں رہتی ہے، ہمارے نصاب کا حصہ ہے. امام شرف الدین النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ النووی. اور آخری کتاب ہے الترغیب والترہیب. کیا نام ہے جی؟ الترغیب والترہیب. امام منذری کی یہ کتاب ہے اور اس میں انہوں نے وہ احادیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی رغبت دلائی ہے یا وہ احادیث جس میں کسی کام سے اجتناب کا درس دیا ہے ان کا تذکرہ کیا. الترغیب والترہیب. اور یہ تو تھیں جو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے بتائیں. اس پہ ہم یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ضیاء القرآن، ضیاء النبی، یہ تو لازمی ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اور اپنے خطبات میں ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں. ضیاء القرآن اور ضیاء النبی. اور ایک اور کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا نام ہے صور، سواد کے ساتھ، صور من حیات الصحابہ. کیا نام ہے جی؟ صور من حیات الصحابہ. اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، گوگل پہ بھی موجود ہے، تو عربی بھی ہے. اس میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو بہت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی خطیب اس کتاب سے اپنے خطبات کی تیاری کرے تو وہ اپنی گفتگو میں بہت اثر پذیری محسوس کرے گا. اور اس کا یہ ڈاکٹر عبد الرحمن رأفت باشا، یہ مصر کے ہیں جو اس کے مصنف ہے، ڈاکٹر عبد الرحمن. اور بہت لاجواب کتاب ہے، اس لیے ہو سکے تو اس کا مطالعہ ضرور کریں. سبقاً بھی آپ کو پڑھنی پڑے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور آخری گزارش
کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ جو استاد گرامی نے ابھی اپنی گفتگو میں اس بات کو مینشن کیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، حضرت امام غزالی نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ ایک جو خطیب ہے اسے 3 قسم کی کلاسز کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے، یعنی 3 درجات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ تینوں درجات اس آیت میں بیان ہوئے ہیں. پہلا درجہ کون سا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ حکمت اور دانش ہر جگہ پہ کام نہیں آئے گی، یہاں ایک طبقہ مراد ہے کہ جب آپ نے اہل دانش سے گفتگو کرنی ہے تو پھر آپ کی گفتگو وزڈم، حکمت اور دانائی کی باتوں پہ مبنی ہونی چاہیے. خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. تو یہ خاصوں کی بات ہے جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ جب آپ نے حکمت سے بات کرنی ہے تو مراد یہ ہے کہ جب اہل دانش اور کریم جو ہے انٹلیکچوئلز، جب آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں تو اس وقت آپ حکمت اور دانش. دوسرا کون سا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ مراد ہے وعظ اور نصیحت اور قصے. یہ اسلوب ان لوگوں کے سامنے اختیار کرنا چاہیے جو عوام الناس ہیں. یہ دوسرا درجہ ہے. عوام الناس یعنی جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں دیہات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے اگر آپ حکمت اور دانائی کا فلسفہ لے کے بیٹھ جائیں گے انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے. وہاں آپ کو قصے سنانے چاہیے. یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں جی خطیب قصہ گو بن گیا، قصے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ غلط بات کرتے ہیں. قصے کی اہمیت ہے جب آپ عوام سے مخاطب ہیں. پھر قرآن میں کتنے قصے ذکر ہوئے ہیں، حضرت یوسف کا قصہ، حضرت اصحاب کہف کا قصہ، حضرت خضر کا قصہ، فلاں کا قصہ. تو ان سے کشید کر کے خوبصورت صوفیاء کی، اولیاء کے قصے، صالحین کے قصے، وہ ضرور آپ کو اپنی گفتگو میں شامل کرنے چاہیے، کیونکہ ان کی اثر پذیری سے عوام پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ مائل ہو جاتے ہیں. تو صالحین کی، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جو صالحین کا ذکر ہے وہ روحانی لشکر ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی لشکر. جب آپ صالحین کا تذکرہ کرتے ہیں ان کے کیسے ایک پوری روحانی قوت آپ کی مدد کو آ جاتی. تو یہ دوسرا. اور تیسرا درجہ فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ حسنہ. یہ ان کے ساتھ کرنا ہے جو نہ اہل دانش ہیں، جو نہ عوام ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے معاندین اور منکرین. کون جی؟ معاندین اور منکرین. مثلا جب آپ کا پالا ایسے لوگوں سے پڑ جائے جو انکار کر رہے ہیں یا بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو وہاں نہ آپ کی دانش کی گفتگو کام آئے گی حکمت والی، نہ آپ کے قصے کام آئیں گے. وہاں پھر آپ کو دلیل کا رد دلیل کے ساتھ کرنا پڑے گا، آرگومنٹ اور دلائل دینے پڑیں گے. تو یہ 3 اسالیب خطیب کے لیے ذکر کیے گئے ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو آج کی اس گفتگو میں جو چند باتیں میرے ذہن میں مستحضر تھیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیں کہ اللہ کریم ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.